اب آئیے جناب، جو اور ایک الائڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے بڑے برے وقتوں کے اچھے وقتوں کے ساتھی تھے وہ آہستہ آہستہ ڈسٹنس کر رہے ہیں خان صاحب سے. تو میں یہ گفتگو نہیں کرتا اگر میرے پاس ویلڈ ریزن نہ ہوتی. میرے پاس ریزن ہے اعظم سواتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو میں نے اور آپ نے دیکھا دونوں نے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر اور خسرو بختیار جیسے لوگ ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تھے. اچھا، ذرا لفظ غور کیجئے اور ان لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی خان صاحب سے قربت کا اندازہ لگائیے. یعنی میں شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، انہوں نے جو تباہی کی ہے خان صاحب کی ریپوٹیشن کی، خان صاحب کی ذات کی، خان صاحب کی پارٹی کی، میرا خیال ہے کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انہوں نے جعلی کیسز اپنے دماغ میں بنائے، ان کو کیسز میں تبدیل کیا اور عدالتوں تک لے گئے. ایک کے بعد دوسرا کیس اٹھا کے عدالتوں نے پھینکا ہے. چاہے وہ نیب تھی، چاہے وہ سپریم کورٹ تھی، چاہے چاروں ہائی کورٹس تھی. 3 آبزرویشنز تھی ان کی. اے، اٹس بیڈلی پروسیکیوٹڈ کیس، اٹ از بیڈلی فارمولیٹڈ کیس، اٹس بیڈلی کنسیوڈ کیس. یہ عدالتوں کے ریمارکس رہے ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. آج وہ کہاں ہیں؟ خان صاحب کے احتساب کے بیانی کے علم بردار ہیں. جی علم بردار کیا تھے؟ وہ مین پلر تھے. خسرو بختیار صاحب کدھر ہے؟ اب اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ ہمارے لیے بڑے محترم لوگ ہیں یہ. اچھا، کچھ اور لوگ بھی ہیں بھائی صاحب جو اب مجھے پتا تھا آپ آئیں گی اس طرف. دیکھیے شیخ رشید صاحب جو زمان پاک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ شامل نہ ہوں. وہ بھی اب صرف فون کرتے ہیں خان صاحب کو. اچھا، کیونکہ ان کا جو الزام تھا نا سیاستدانوں کے اوپر کہ سب جو ہیں جی ایچ کیو کے گملے کی پیداوار ہیں، انہوں نے اپنا مارز وجود میں آنا کبھی بیان نہیں کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. لیکن بہرحال ان کا بخار تو اتار دیا جناب جنرل باجوہ نے. اس نے کہا وہ اس زوم میں رہتے ہیں اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ برج ہیں بٹوین دا سیکورٹی ایجنسیز اینڈ دا ریسٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد سے ان کے غبارے کی ہوا اس لیے نکل گئی کہ پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے کیپٹن اور میجر لیول کے لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن، اور آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید جرنیل بھی آپ سے مشورہ کیے بغیر نہیں چلتے ہیں. ویئر از مراد سعید؟ کڑا وقت ہے نا. تو مطلب ہے حملہ ہو چکا ہے زمان پاک پہ، اس کے بعد سے بھی ٹینشن ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ کو شہریار افریدی نظر نہیں آ رہے، زمان پاک والے واقعے تک تو تھے، آپ کو عثمان ڈار صاحب نظر نہیں آ رہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اٹوٹ انگ کہا جاتا ہے خان صاحب کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب خود ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جو شہریار افریدی صاحب کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے. کدھر ہے وہ؟ اچھا چلیے، اگر میں اس پر آپ کا تجزیہ مانگوں کہ یہ جو تمام نام آپ نے لیے ہیں ان میں کیا چیز ایک کامن ہے جس کی وجہ سے اب وہ خان صاحب کے ارد گرد ہمیں نظر نہیں آتا؟ وہی چیز کامن ہے جو 38 میں سے 19 رہ گئے والی. اچھا، وہی والی. آپ اس کو نہ مجبور کریں اور نہ مسکرا کے پوچھیں مجھ سے سوالات کہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اپنی محسن سے محسن کشی کرتے ہیں، جب آپ اپنے بینیفیکٹرز کو ہم میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ مل کے میری حکومت آپ نے سازش سے گرائی، تو پھر یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے صرف ہاتھ سر پر سے اٹھا لیا ہے. اسی لیے جو ہے وہ کچھ جگہیں خان صاحب کے ارد گرد جو ہیں وہ خالی نشستیں نظر آتی ہیں. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، ہر میڈیا چینل پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ مفتی سعید صاحب کے انکشافات ہیں جو کہ انہوں نے اب کیے ہیں. پہلے بھی ایک انٹرویو میں ویسے انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پر یہ جو انکشاف ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور وہ انکشاف وہ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کیا تھا. اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں یہ جو انکشافات ہیں وہ اب کیوں کر رہے ہیں، اور اب کرنے کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں کیا؟ اگر کرنے چاہیے تھے، اگر وہ واقعی سچ سامنے لانا چاہتے تھے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی. تو اس کے پیچھے کیا کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ٹائمنگ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مفتی سعید صاحب کو کیوں ضرورت پڑی اب اچانک سامنے آ کر جو ہے اس طرح کی انڈرٹیکنگ دینے کی؟ صحیح سوال آپ نے پوچھا ہے. یقینی طور پہ اگر وہ وجہ نہ ہوتی جس کا کہ مجھے علم ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی، تو پھر ان کا یہ بیان، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں سوالات اٹھ سکتے تھے.
اب چونکہ ایک پٹیشنر چلا گیا ہے عدالت میں اچھا جس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جی یہ نکاح جو ہے یہ غیر شرعی ہے سوری، اور غیر شرعی نکاح کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے اسلام کے اندر تو بڑی پابندیاں بھی ہیں اس کے اوپر. تو ایک تو مولانا مفتی سعید صاحب کو بیان اس لیے دینا پڑا کہ اب ان کی ظاہر ہے طلبی ہوگی عدالت میں بھی، کیونکہ مین کلپریٹ تو وہی ہے نا جنہوں نے پڑھا تھا نکاح. کیونکہ ان کے اوپر ایک نکاح خواہ کی حیثیت سے بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ انہیں تمام گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک ہونا چاہیے جب وہ نکاح پڑھانے کا فیصلہ کریں. صحیح ہے، لیکن مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جواز پیش کیا ہے کہ میں نے وہ ایک خاتون اور موجود تھی وہاں، ان سے سب کچھ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ نکاح جو ہے بالکل شرعی ہے، آپ اس کو پڑھا دیں. لیکن جو میرے لیے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے نکاح کے اوپر نکاح پڑھائے جانے کی. جب کاروائی ہو رہی تھی تو وہ نکاح خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب سے بھی پوچھا، اچھا، اور اس کے حوالے سے جو وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جی میرا نکاح ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا کیونکہ میں نے پرائم منسٹر بننا تھا. اب اگر یہ گفتگو خان صاحب نے کی ہے تو مجھے اس پر اور زیادہ حیرانی ہے. اگر مفتی صاحب نے گھڑی ہے تو اس سے بھی زیادہ پریشانی ہے. مفتی صاحب نے ان رائٹنگ دیا ہے اس بار، یہ وہی کہہ رہا چیز ہوں، نہیں حلفیہ بیان ہے، عدالت میں ہوا ہے، ہاں حلفیہ بیان ہے، ان رائٹنگ سگنیچر حلفیہ بیان. تو یہ جو پوری کاروائی ہے ضابطے کی، اب چونکہ عدالت تک چڑھ گئی ہے تو اس میں ابھی اور بہت سارے چونکا دینے والے انکشافات ہوں گے. اس لیے کہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ نکاح کہاں ہوا تھا. ڈیفینس تک تو وہ بات لے گئے ہیں نا، پھر یہ فرا گوگی کے گھر تک جائے گی. پھر نکاح پہ نکاح کی بھی بات وہ کر رہے ہیں، وہ تو ہو گئی نا کہ نکاح کہاں ہوا تھا اور اب گوگی کے اوپر کیا چارجز ہے فرا گوگی صاحبہ پر، وہ اس کو جب آپ کڑیاں ملائیں گے تو یہ بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. صحیح، کیونکہ جب پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ نکاح وہاں ہوا ہے تو اس کی بہت کیٹیگورک ڈینائل آئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی بالکل. اچھا، تو ایک تو یہ کہ یہ عام طور پر تو شادی کا معاملہ یہ ایک ذاتی نوعیت کی بات ہوتی ہے، لیکن جب آپ اپنے پرائم منسٹر بننے کی ایونچوئلٹی کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ سیاسی ہو جاتا ہے. میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی اپیرنٹلی یہ بات لگتی ہے کہ نکاح خاص ڈیٹ پر ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہوتا ہے اسی لیے وہ شرعی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا گیا اور ان کو بالکل. لیکن میرے لیے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے عائشہ، میں آپ سے ایمانداری سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی تمام تر باتوں کے اور اپنی ذات کے ہنروں کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر ایک ایماندار آدمی ہے. اچھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ سپرسٹیشن کا شکار ہیں کسی لحاظ سے بھی. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ شادی اس لیے لازمی تھی کہ میں نے پرائم منسٹر بننا تھا تو مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ حیرت ہوگی، کیونکہ وہ پوری ویسٹ کی دنیا میں زندگی کا زیادہ عرصہ باہر رہے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں ویسٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں خان صاحب کو، آپ کا بھی انٹریکشن رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ یہ وہ مجھے سپرسٹیشس ہیں، مجھے حیرت ہے، مجھے بتائیے نا، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ صرف پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے اون چودھری والی مثال ہے کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ نکال باہر کیا گیا. پھر پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے بھی چیزیں جوڑی جاتی ہیں. تو خان صاحب ہیں سپرسٹیشس؟ تھے تو نہیں، اچھا، لیکن وہ بن گئے یا بنا دیے گئے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پاک پتن کا جو مزار ہے اس کے فرش کی اوپر سے پتیاں بھی اکٹھے کرتے دیکھا ہم نے. آپ کو یاد ہوگا دروازے کو سجدہ ہوتے بھی دیکھا. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں ان میں کہاں سے آئی ہیں یہ میری بساط سے باہر ہے جاننا. کیونکہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، ہی از اے ماڈرن مین، ہی از اے مین آف دا کرنٹ سوسائٹی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یوتھ کی ایک بڑی تعداد، ایک بھاری تعداد جو ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یوتھ تو ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے نا کہ یہ جو سپرسٹیشن ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات عدالتوں کو چڑھ گئی ہے. تو جیسا میں نے پہلے کہا، چونکا دینے والے انکشافات تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو بھی گفتگو اس میں مزید ہوگی اس سے میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ ول ایڈ اینی تھنگ ٹو دا پریسٹیج آف دا جینٹلمین اور دا لیڈی. تو صاحب اس کے بعد ہی ہیز آل دا رائٹ نا کہ وہ عدالت میں چلے جائیں، کیونکہ مفتی صاحب کی طرف سے اگر عدالت میں تو آلریڈی معاملہ ہے. ہاں جی، نہیں عدالت میں تو ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، ڈیفیمیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے. ہم اس کے اوپر اگر پری سپوز نہ کریں، پہلے سے پریڈکشن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. تھوڑا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.